تو موت سے انس مانوس ہونا چاہیے، اور امیر المومنین کے ماننے والوں کو تو حتماً ہی مانوس ہونا چاہیے۔ جس کو اتنا پیار ہے موت سے کہ اتنا ایک شیر خوار بچے کو ماں کی چھاتی سے نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ کھانا بڑا لذیذ ہے، ہم نے ذائقہ نہیں چکھا، ہم حقیقت سے ہم اس کے ذائقے سے ناآشنا ہیں، وگرنہ چیز بڑی کو میٹھی ہے، شہد سے بھی احلا من العسل۔ تو کربلا والوں کا دعویٰ ہے، کربلا ہی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں نا۔ کربلا والے کیا کہتے تھے موت کے بارے میں، ان کا فلسفہ کیا تھا؟ احلا من العسل ہی تو شہزادہ قاسم کا فلسفہ ہے، احلا من العسل ہی تو شہزادہ علی اکبر کا فلسفہ ہے، احلا من العسل اور آنس للطفل من ثدی ام تو امیر المومنین کا فلسفہ ہے۔ پھر ہمارا فلسفہ کیوں نہ ہو، بوڑھوں کے لیے نہیں، جوانوں کے لیے زندگی بدل لیتی ہے، لائف سٹائل بدل جاتا ہے، آپ کا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے، آپ کو چیزوں کی ویلیو جو ہے ڈیفرنٹ نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو موت کے کنارے ہے، جو اتنا فرتوت ہو گیا کہ اب اس کو اٹھا کے ہارون کے دربار میں لائے اور واپس لے جا رہے ہیں، وہ اشرفیوں کا سوال کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، جو اپنے شانہ ہے مبارک پر ایک تھیلی اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں تھیلی آئی تھی درہم و دینار کی، ادھر امیر المومنین کے کاندھے پر تھیلی ہے۔ ملاقات ہوئی کسی سے، اس نے پوچھا امیر المومنین یا علی، یہ آپ کے شانے پر، آپ کے کاندھے پر تھیلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ 1000 کھجور کا درخت۔ توجہ فرمائیے گا، 1000 انشاءاللہ کھجور کا درخت تھا کیا؟ گٹھلیاں تھیں 1000 کھجور کی، 1000 گٹھلیاں۔ خلافت سے پہلے امیر المومنین نے جب محروم رہے خلافت سے تو آپ نے بہت محنت کی، باغ لگائے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ 1000 گٹھلی آپ نے کاشت کی اور 1000 کھجور کا درخت بنا فضل خدا سے۔ لیکن 1000 کھجور کی آمد گھر نہیں لاتے تھے، فصل اتری غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے۔ اپنے منشی سے کہتے تھے کسی کو گندم اتنی بھیج دو، فلاں کو اتنا خرمہ بھیج دو، فلاں کو اتنے درہم بھیج دو، فلاں کو اتنے دینار بھیج دو۔ ایک دفعہ جب حکم دیا کہ فلاں شخص کو اتنا سرمایہ بھیج دو، تو اب منشی بھی تھوڑا سا سوچنے لگا، کہنے لگا یا امیر المومنین اتنی بڑی رقم، اتنا بڑا چیک۔ ہمارے بھی منشی ہوتے ہیں نا، ہمارے بھی خزانہ دار ہوتے ہیں، اور آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ نے جو ہے کیشیئر سے کہیں کہ اتنی اماؤنٹ فلاں کو دے دو، یا اتنے کا چیک، اتنے لاکھ کا 10 لاکھ کا چیک مثلا فلاں مسجد کے لیے لکھ دو، وہ بھی کہے گا، بعض اوقات چاپلوسی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں سر اتنا بڑا چیک۔ تو جب یہ کہا نا منشی نے، مولا نے فرمایا اللہ تجھ جیسے زیادہ کرے ہی نہیں زمین پر، خرچ میں کر رہا ہوں، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، خرچ میں کر رہا ہوں، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، ابھی بھیجو۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہائے یہاں بھی ایسے مظاہر ہیں، خرچ باپ کر رہا ہوتا ہے، تکلیف اولاد کو ہے، بابا اتنے پیسے لگا زیارت میں جا رہے ہیں، اولاد سامنے آ جاتی ہے۔ برعکس خرچ اولاد اپنی کمائی سے کر رہی ہے، تکلیف بابا کو ہے، بھئی اتنی اماؤنٹ آپ نے مسجد پہ دے دی، اتنی اماؤنٹ مدرسے پہ دے دی، تمہیں خدا نابود کرے۔ امیر المومنین یہی فرما تم جیسے ہو ہی نہ، خرچ اور کر رہا ہے، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت سے انس، موت فنا نہیں ہے، ایک وجودی حقیقت ہے۔ وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ موجودات ہیں،
جن کو ہم جانتے ہیں. ہم چونکہ مادی انسان ہیں نا اور مادے سے ہمارا لینا دینا ہے، تو ہمیں میٹیریل کی جو تھنگز ہیں نا، میٹر جن میں ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو ان کو ہم حقائق سمجھتے ہیں، باقی چیزوں کو خواب و خیال سمجھتے ہیں. قرآن میں شاید میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہو، یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کی توصیف تخلیق کے ساتھ کی ہے. الذی خلق الموت والحیات. جو چیز مخلوق ہو، کریٹڈ ہو، تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نان ایگزسٹنگ تھنگ ہوتی ہے؟ ذرا میرے سوال کا جواب دیجئے گا. جو چیز کریٹڈ ہو، خدا نے کریٹ کی ہے، وہ ایگزسٹنگ تھنگ ہوگی یا نان ایگزسٹنگ تھنگ ہوگی؟ ایگزسٹنگ تھنگ ہوگی نا. تو قرآن فرماتا ہے خلق الموت، تو اٹ مینس کہ موت از ایگزسٹنگ تھنگ. تو جب ایگزسٹنگ تھنگ ہے تو اس کے آثار ہونے چاہیے. ان آثار میں پہلا اثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ شناخت آدمی چیز کی نہیں ہوتی، نن ایگزسٹنگ تھنگز کو پہچانا نہیں جاتا. علم کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ جو ایگزسٹ کرتی ہو یا جو نہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو. اب آپ نے ماحول خود بنایا، ناراض نہ ہونا، میری گفتگو آپ سنتے ہیں. شاید اسلام آباد میں واحد اشرا ایسا ہوتا ہے کہ 2016 سے یہ بھی پڑھوا رہے ہیں اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ سنگین ہو جائیں. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، فلسفہ قرآن میں موت ایگزسٹنگ تھنگ ہے. جب ایگزسٹنگ تھنگ ہے تو نالجیبل ہے، اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی شناخت حاصل کی جا سکتی ہے. کیسے؟ اب ایک جملہ کہہ دوں، آپ پھر نہ کہیں کہ فلسفی گفتگو میں چلے گئے، کلامی گفتگو میں چلے گئے. موت حرکت ہے، نابودی نہیں ہے. موت موشن ہے. اچھا، جتنے دوست یہاں پر آئے پاؤں پہ یا سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر چل کے آئے ہیں نا، حرکت کر کے آئے یا بغیر حرکت کے آئے ہیں؟ حرکت ہے. حرکت ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ نہ کرتی ہوتی تو آپ آتے، یہاں ہوتے، اس مجلس میں نہ ہوتے. ایگزسٹنگ تھنگ ہے موشن، حرکت. موت عدم نہیں ہے، موت ایک موجود کی حرکت ہے. میں نے حرکت کرنی ہے. اس حرکت کے کتنے سٹاپس ہیں، مائل سٹونز کیا کیا ہے؟ نہیں ہوں گا، کہاں ہوں گا، وہاں حالت کیا ہوگی، اسی کو جاننا ہے. ایک مائل سٹون سے دوسرے مائل سٹون پہ جانے کا نام موت ہے. ابھی بھی ہم کتنی دفعہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں ہمارے بدن کے کتنے خلیے مر چکے اور پھر سیلز نئے جنم لے چکے. میں کتنی دفعہ مر چکا، ابھی بھی مر بھی رہا ہوں اور جنم بھی لے رہا ہوں. تو موت کوئی اور چیز نہیں ہے، یہی ایک مرنے اور نئے جنم کا لینے کا نام ہے بھائی. وہ نیا جنم ہوگا کیسا، اس کو پہچانا جا سکتا ہے. لہذا موت قابل شناخت ہے، پہلی بات. دوسری بات، ایگزسٹنگ تھنگز قابل تمنا ہے، موت قابل تمنا ہے. لہذا قرآن کیا فرماتا ہے کہ تمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو اس کائنات میں ہیرے و جواہرات کی تمنا کرتے ہو، گاڑیوں کی تمنا کرتے ہو، ہاں پلاٹس کی تمنا کرتے ہو، پراپرٹی کی تمنا کرتے ہو، حسن کی تمنا کرتے ہو، ہاں کائنات کی ہر چیزوں کی، باغات کی تمنا کرتے ہو، اچھے لباس کی تمنا کرتے ہو، طاقت کی تمنا کرتے ہو، جوانی کی تمنا کرتے ہو. اگر سچے ہو آخرت پر اعتقاد میں تو فتمنوا الموت، پھر موت کی بھی تمنا کرو. تمہارے ایمان کی صداقت کا معیار موت سے تمنا ہے. جس میں موت کی تمنا نہیں، اس کا ایمان سچا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. یہ تو یہودیوں کو بھی چیلنج دیا قرآن نے، دوسروں کو بھی دیا. لیکن موت کی تمنا وہ نہیں کرتا جس نے بد اعمالیاں کی ہوں، جس نے آخرت کو خراب کیا ہو. موت قابل تمنا ہے. موت آمادگی لاتی ہے، موت مناطق آخرت سے آشنائی لاتی ہے. شہید مطہری کے استاد ہیں علی آغا مرزا علی آغا شیرازی، فقیہ ہے، عارف. شہید مطہری نے ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دن اس استاد نے ہمیں اپنے درس میں خواب سنایا.
کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا میں خواب میں اپنی موت دیکھی، مر گیا ہوں. لوگوں نے میری تجہیز و تکفین کی، غسل لیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، قبرستان لے گئے، قبر میں اتارا. جب قبر بند کر دی، لوگ جب چلے گئے، اس وقت میں اکیلا جب رہ گیا، تنہائی کا احساس. پہلے بھی بتایا تھا کہ جب پہلی دفعہ روح لوٹتی ہے قبر میں، انسان ایک لمحے کے لیے غافل ہوتا ہے کہ میں قبر میں آ چکا ہوں، مر چکا ہوں. بلند ہوتا ہے، قبر کی دیوار سے پیشانی ٹکراتی ہے، گرتا ہے. جب گرتا ہے تو یاد آتا ہے کہ اب دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا، تو مر گیا، قبر میں آ گیا. عجیب احساس تنہائی، عجیب اضطراب، کہ کلیجہ پھٹنے کو، بہت مضطرب. کیا ہوگا؟ عالم اضطراب ہے. کتنے میں دیکھتا ہوں پردے ہٹے، ایک سفید رنگ کا کتا وہ میری قبر میں داخل ہوا اور مجھ پہ حملہ آور ہونے لگا. اب موت کے بعد چونکہ یہ عالم مادہ کے جو پردے ہیں آنکھوں کے سامنے یہ ہٹ جاتے ہیں، انسان حقائق کو دیکھتا ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کتا ہے، یا یہ جو خنزیر ہے، یا یہ جو بچھو ہے، یا جو بھی ہے جانور، جو عقرب ہے، جو بھی ہے سانپ ہے، جو بھی ہے، آگ ہے، قبر میں انسان اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کی باطنی صورت بھی دیکھتا ہے. یعنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ حقیقت میں آگ نہیں ہے، میرا فلاں گناہ ہے، معلوم ہوتا ہے. اب اسے باہر کا تو کوئی کتا نہیں نا اس کی قبر پھاڑ کے داخل ہوا تھا، معلوم تھا، وہ فقیہ تھا، جان گیا، سمجھ گیا کہ یہ کتا میری تند مزاجی کی خصلت ہے جو اب تجسم پا کر مجھے عذاب دینے آئی ہے. بد مزاج ہوتے ہیں لوگ، تند مزاج ہوتے ہیں. سخت مزاج ہونا، ہر بات میں دوسروں کے ساتھ بدخلقی کرنا. خب انسان ہے، عالم تھا، فقیہ تھا، لیکن ایک بری خصلت. علماء میں بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام خصلتیں انہوں نے بری خصلتوں کا صفایا کر دیا، بالآخر ایک نسبی ریلیٹیو، لیکن تند خو تھے. فرمایا میں نے دیکھا کہ جو کتا آ رہا ہے نا مجھ پر حملہ آور ہونے والا، یہ میری تند خوئی کی، بد مزاجی کی بری خصلت. میں انتہائی اضطراب میں کیا کروں گا. ایک دم سے اس عالم اضطراب میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کتے کے درمیان ایک نورانی وجود سید الشہداء کا